اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب. بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے ابھی تک تو ہمیں یہی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی سے بھی ملاقات آپ کی جماعت میں سے نہیں ہوئی, تو کیا ان کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں؟ بہت شکریہ. ملاقات جو ہیں آج بھی ہمیں نہیں دی گئی, جبکہ ہائی کورٹ کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. جیل سپرڈنٹ جو ہیں وہ مبینہ طور پہ چھٹی پر چلے گئے تھے. اب کل کی امید ہیں, لیکن یہ بڑے کروشل ڈیز ہیں کیونکہ ہدایات جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ہمیں لینی ہوتی ہیں تمام معاملات پہ. کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے, کے پی میں کیا ڈیسیجن ہیں, اور یہاں پہ مرکز میں جو ہیں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ان تمام اہم امور پہ خان صاحب سے ہماری میٹنگ آج ہونی تھی, لیکن سپرڈنٹ کا بتایا گیا کہ وہ چھٹی پر ہیں اور دوسرا کوئی افسر جو ہے وہ مجاز نہیں ہے, تو یوں ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. اب کل دیکھتے ہیں, جبکہ ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے جس میں وہ شیڈول دیا گیا تھا کہ ہم ہفتے میں کم از کم 2 بار مل سکتے ہیں ان سے وکلا فیملی علیحدہ ڈیٹس پہ. مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, اور اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو آپ کو فی الفور کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے. آپ کے پاس 92 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, آپ کے آزاد ارکان ہیں, آپ تو وکیل بھی ہیں, تو پھر کیوں نہیں آپ کوشش کر رہے وہاں پہ حکومت بنانے کی جس طرح کہ آپ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 185 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی. آپ کی میں تصحیح کر دوں, سر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے ان کی طرف سے جو ہمارے پاس انفارمیشن دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی 92 سیٹس. نہیں, الیکشن کمیشن تو ایک فریق ہے نا. میں آپ کو جو حقیقت ہیں اور جو فارم 85 کی بنیاد پہ جو ریزلٹس پاکستان بھر میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے, 2/3 سے بھی بہت زیادہ میجارٹی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تمام صوبوں میں. مرکز پہ ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں جو دی گئی وہ ساری ہماری ہیں. نواز لیگ صرف 21 حلقوں پہ جیتی ہیں, باقی ساری سیٹیں ہماری ہیں. اس طرح پیپل پارٹی جو ہیں وہ سندھ میں ہم سے 40+ سیٹیں چوری کر گئی ہیں. پنجاب میں 112+ سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے نون ہم سے چوری کر گئی ہے. اور یہ سب اب کہتے ہیں ہم حکومت بنا رہے ہیں. آرٹیفیشل حکومت جو ہیں اس کا خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑے گا پاکستان کو. آج جو پہلا رزلٹ آیا ہے جب فرسٹ ورکنگ ڈے پہ اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے ریئیکٹ کیا, 1878 پوائنٹ ایک ریکارڈ فال ہے جو اسٹاک ایکسچینج. مگر قطع کلامی معاف شیر افضل مروت صاحب, ابھی ایز تھنگ سٹینڈ وہ تو آپ کے معاملات ٹرائیبیونلز میں جائیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ قاسم سوری صاحب بھی سٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ڈیپٹی اسپیکر جب تھے, تو ان معاملات کو آپ تو خود وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنا وقت لگتا ہے. مگر ایز تھنگ سٹینڈ ٹوڈے ابھی بھی آپ کے پاس سیٹیں کافی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو یکجا کیسے رکھیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. چونکہ اس وقت جو وسیم قادر صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری لاہور رہ چکے ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں, انہوں نے بھی تبدیل کر دی ہے اپنی لائلٹیز. تو آپ اپنی جو انڈیپینڈنٹ کارکن ہیں, نمائندے ہیں, ان کو آپ کیسے یکجا کریں گے؟ کہ وسیم قادر کی مثال جو ہیں وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی, مریم نواز کے ساتھ پہ کھڑے تھے, اور یہی مریم نواز ووٹ کو عزت دو کے نعرے بلند کرتی آئی ہیں. یہی عزت انہوں نے دی ہے. کیا فیلنگ ان کی ہوگی اس وقت جب ایک گندے انڈے کو, ایک لوٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہی ہیں, اور قوم کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ میں ووٹ کو کیا عزت دے رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے, مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو یکجا کیسے رکھیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے, چونکہ اگر آپ اس پارٹی کو یکجا رکھ پائیں گے تبھی آپ اپنی اکثریت برقرار رکھ سکیں گے نیشنل اسمبلی میں. پارٹی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی, اسٹریٹجی ہماری یہی ہے کہ ہم تمام جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں. آج میں آپ کو انفارم کر دوں, چارسدہ میں ایک آزاد جو پاس ہوئے ممبر پروونشل اسمبلی افتخار اللہ, انہوں نے, میں گیا وہاں پہ, انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا. ہم تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین سے رابطے میں ہیں.
پارٹی جو ہیں بکری نہیں ہے، پارٹی متحد ہوئی ہے. ان سخت لمحات اور اوقات نے ہمیں یونٹی دی ہے. اچھا، تو پھر کیا آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں گے؟ چونکہ اگر آپ نے پی ٹی آئی جماعت کے طور پہ نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں آپ نے ریکگنائز ہونا ہے، تو آپ کو کیا یہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروانے پڑیں گے؟ میرا خیال ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے تو ابھی وقت ہیں. فی الوقت تو ہمیں ریزرو سیٹیں بچانے کے لیے 2-3 پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی میں شمولیت کرنی ہوگی. تو آپ کا یہی لائے عمل ہوگا کہ آپ ایک پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لیں گے تاکہ آپ کو ریزرو سیٹس مل جائیں؟ جی ہاں، ایک بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، تو ایک بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو کیا آپ کا جھکاؤ جماعت اسلامی کی طرف ہے؟ چونکہ جماعت اسلامی کی ابھی تک تو کوئی سیٹ نہیں ہے دیکھیں اس پہ قومی اسمبلی میں. میرے جھکاؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، اور خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو ہمیں مگر آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ آپ کون سی جماعت کے ساتھ جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ کون آپ کو قابل قبول ہے؟ کون سی جماعتیں آپ کو قابل قبول ہیں؟ ایسے سوال لے لیں. دیکھیں پہلے بھی ایک بیٹسمین کی نشان سے ایک پارٹی کے ساتھ ہم نے الحاق کیا تھا، اور جس کا خمیازہ میں بھگتنا پڑا کیونکہ نشان بھی چلا گیا. اب یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے. خان صاحب جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہی ہماری پارٹی ہوگی. شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ایک سے زیادہ جماعت کے اندر آزاد اراکین پی ٹی آئی کے شامل ہو سکتے ہیں قومی اسمبلی میں. اس کے اندر جماعت اسلامی ایک جماعت سامنے آتی ہے، اور ایم ڈبلیو ایم کے جو سربراہ ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے بھی ہیں جیل کے اندر. تو کیا آپ اس کو ایک آپشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور کوئی اس حوالے سے عمران خان صاحب کا کوئی فیصلہ سامنے آیا ہے؟ کوئی غور فکر ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ ہماری پہلے سے الیکٹورل الائنس تھا، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے سے ہے. لیکن جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ فیصلہ خان صاحب نے خود کرنا ہے کہ کون سی پارٹیاں، 4-5 پارٹیوں کی ساتھ گفت و شنید ہوئی ہیں. ایک آپشن نہیں ہے، ہمارے ساتھ 4-5 آپشنز ہیں. تو وہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں. اور خان صاحب سے اگر آپ کی رسائی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ آخر کار آپ نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کسی کو تو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے خیبر پختونخوا میں. تو یہ فیصلہ آپ کب کریں گے اور کیسے ہوگا اگر خان صاحب تک رسائی نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر کل خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو شاید کل ہی یہ تمام فیصلے ہو جائیں. لیکن یہ کہ وزیر اعلیٰ میں ابھی وقت ہے، اسی طرح پارلیمان میں جوائننگ میں بھی ابھی وقت ہے. اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ کل یا پرسوں تک سارے فیصلے کرنے ہیں. ابھی جب تک نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں اور یہ اسٹے فیصلہ ہوتے ہیں تب دیکھا جائے گا. ہم ابھی یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ کیوں نہ ہم خود ہی مرکز میں اپنی حکومت بنائیں، اور یہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ ہم ہی، کیونکہ ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ابھرے ہیں اور بہت ساروں کی خواہش بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ الائنس بنائیں. خان صاحب کے سامنے سارے معاملات رکھیں گے. خان صاحب ڈیسائیڈ فرمائیں گے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے یا ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جو کہا کہ آپ لوگ حکومت بھی بنا سکتے ہیں، تو 92 جو ارکان ہیں ان کے ساتھ تو آپ حکومت بنا نہیں سکتے. تو آپ کے کن جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے پس پردہ جن کے ساتھ آپ حکومت بنانا پسند کریں گے؟ چونکہ جوڑ توڑ کی سیاست عروج پہ ہے، مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی جماعت سے مل نہیں رہی بظاہر. آپ شاید بھول رہے ہیں کہ کے پی میں تمام ریزرو سیٹیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. پنجاب میں 112 سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے پروونشل اسمبلی پہ نواز لیگ نے، لیکن اگر اس کو سائٹ پہ بھی رکھیں تو تب بھی آدھی سیٹیں ریزرو کی ہمارے پاس آ رہی ہے. نہیں، ریزرو سیٹ تو آپ کو تب ملے گی نا جب آپ ایک جماعت بن کے سامنے آئیں گے، ورنہ ریزرو سیٹس آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ تو قانون دان بھی ہیں، اس بات کو شاید سمجھتے ہوں کہ اس کے لیے آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنی ہوگی. انٹرا پارٹی الیکشنز جو ابھی تک کالعدم قرار دیے گئے تھے آپ کو پھر سے کرنے ہوں گے. جب ہم جس پارٹی میں شمولیت کریں گے تو وہ ساری ریزرو سیٹیں اس پارٹی کو جائیں گی. نہیں، دوسری جماعتوں سے آپ کے ابھی تک کوئی رابطے نہیں ہوئے؟ رابطے ہم سے ہوئے ہیں، ہم خود مجاز نہیں ہیں. خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. خان صاحب جو فیصلہ کریں گے، وہ اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن ریگ کیا ہے وہ حکومت چلا سکتے ہیں، قرضے لوٹا سکتے ہیں. آج آپ کو اسٹاک ایکسچینج کا ریئیکشن بھی نظر آیا ہوگا، اور آپ کو اوورسیز پاکستان اس کا لاؤڈ اور کلیئر میسج بھی دکھائی دیا ہوگا. پاکستان کو چلانے کے لیے کم از کم $28 بلین درکار ہیں نیکسٹ 6 منتھس میں،
اور نیکسٹ 6 months میں اگر پی ایم ایل این کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے یا یہ تمام ان کے جو ساتھ میں پی ڈی ایم جو ہیں مل کے بھی کوئی وے آؤٹ ہے تو پھر تو ان کو حکومت لینی چاہیے. لیکن جو بھی آرٹیفیشیل ارینجمنٹ ہے نہیں، مگر مروت صاحب قطع کلامی معاف، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے علی ظفر صاحب نے بھی ہمارے سے بات کی اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم کسی بھی سینیریو کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی کولیشن نہیں کریں گے. تو پھر بچی پاکستان پیپلز پارٹی اور وہی جو ہے اس وقت تیسری بڑی جماعت بن کے ابھری ہے، تو آپ کے پاس پھر کوئی چوائس نہیں رہتی اس کے علاوہ کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے. اس کے لیے خان صاحب تیار ہوں گے؟ نون تو علی ظفر صاحب نے جو کہا ہے وہ تو آؤٹ آف امکان ہے، کوئی خارج از امکان ہے. نون کے ساتھ تو کوئی بات ہوئی، انہوں نے تو ہمارے اور پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ہمارے تمام 112 سیٹیں کوئی کم سیٹیں نہیں ہیں پنجاب اسمبلی میں انہوں نے ہم سے چوری کی ہیں. ٹھیک، پھر پاسبلٹیز کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں پاسبلٹیز آپشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہم تش تسبام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کل شاید خان صاحب سے ملاقات ہوگی پھر ہم ان کو بتائیں گے. لیکن ہم دیکھیں اگر یہ ہمیں اپوزیشن پہ مجبور کر رہے ہیں اور یہ مینڈیٹ قوم کا چوری کر رہے ہیں تو یہ اپنا حشر دیکھ لیں. 16 ماہ میں ان کا کیا حشر ہوا، نتائج سے واضح ہیں. مزید یہ حکومت، یہ آرٹیفیشل گورنمنٹ جو بنے گی، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ایکنالج کرے گی، نہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن، نہ اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ ریمیٹنسز بھیجیں گے. اٹ ول بی اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. فیصلہ اور آپ اور احتجاج کا فیصلہ بھی آپ نے یہ سننے میں آیا ہے کہ آپ بعد میں کریں گے جب آپ کی خان صاحب تک رسائی ہوگی، مگر خان صاحب تک کب رسائی ہوگی اس کا ابھی تک ہمیں کچھ معلوم نہیں. میرا موقف، یہ سارے جو فیصلے ہیں اس پہ مبنی ہیں. میرا موقف تو یہی ہے، میں نے تو پارٹی میں نے تو یہ موقف دیا ہے کہ یہ جو ہے ڈو اور ڈائی والا مقام آ گیا ہے. ہمیں اب احتجاج کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہیے، کیونکہ یہ لامتناہی سلسلہ ہے جبر اور ظلم کا. ہر چیز چوری ہو رہی ہے، انصاف چوری ہوا، حق چوری ہوا، حقوق چوری ہوئی ہے. اب الیکشن بھی یہ چوری کر رہے ہیں. یعنی یہ تو اب ریزسٹ اگر نہ کیا، ہم نے پروٹیسٹ نہ کیا، اس کا مطلب تو یہ ہر ظلم کے آگے سر خم کرنا. میں نے تو یہ تجویز دی ہے کہ ہمیں اوور آل مارچ، کنٹری مارچ ہونی چاہیے اسلام آباد پہ، اور پھر ڈی چوک میں کنٹری وائڈ پروٹیسٹ. کنٹری وائڈ پروٹیسٹ بھی ہو، اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یا قانون کی حکمرانی ہے یا طوائف الملوکی ہے. اگر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی قانون نہیں ہے، طوائف الملوکی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے. اور اگر کوئی ملک ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی تہذیب ہے، کوئی قانون قاعدے ہیں، تو پھر سامنے بات ہو جائے گی کہ جی یہ آپ کا مینڈیٹ ہے، واپس کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شیر افضل مروت صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی ذاتی جو ایک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ ملک گیر احتجاج ہونا چاہیے، اسلام آباد کے اندر دھرنا ہونا چاہیے، اور جو مینڈیٹ وہ کہتے ہیں ان کو ملا ہے وہ چوری نہیں ہونا چاہیے. مگر ایک اہم خبر انہوں نے دی ہے اور وہی ہے، یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شمولیت اختیار کرے گی ایک جماعت کے اندر، چاہے وہ MWM ہو، اسے یہی لگ رہا ہے کہ MWM ہوگی، یا وہ کہتے ہیں 2 جماعتوں کے اندر بھی شمولیت اختیار کر سکتی ہے، جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو جو ریزرو نشستیں ہیں وہ جو ان کو درکار ہیں وہ ان کو مل جائیں گی، اور اس طریقے سے وہ کوشش کریں گے کہ وہ حکومت بنا جائیں. وہ کس کے ساتھ حکومت بنائیں گے؟ یہ بڑی دلچسپ سچویشن ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی سچویشن ہم نے پہلے نہیں دیکھی. آنے والے دن جو ہیں وہ اور بھی دلچسپ ہوں گے. ناظرین، وقفہ لیتے، وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے استعفیٰ دے دیا ہے. جماعت اسلامی کی کارکردگی کافی خراب رہی ہے ان الیکشنز کے اندر، اور ایک طریقے سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے سراج الحق نے استعفیٰ دیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے جماعت اسلامی سے وقفے کے بعد.